اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو ہلکی سی بارش ہوئی تھی تو پانی اس کے اندر چلا گیا، اوپر سے یہ خشک ہے لیکن اندر سے گیلا ہے، تو آپ نے فرمایا تم نے یہ گیلے والا پورشن اوپر کیوں نہیں کیا کہ لوگ اس کے عیب کے اوپر مطلع ہوتے؟ پھر آپ نے ساتھ جملہ بولا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اچھا آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا سبق تھا جو اوائل اسلام میں مسلمانوں نے لیا۔ دنیا میں سب سے بڑا اسلامک کنٹری آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا ہے، اب پاکستان کی آبادی ان کو کراس کر گئی ہے، کچھ عرصہ پہلے تک سب سے بڑا ملک انڈونیشیا، پھر اس کے ساتھ ملیشیا۔ یہ دو ملک ایسے ہیں جن کے بارے میں نان مسلم بھی مانتے ہیں یہاں کوئی مسلمانوں کی آرمی نہیں گئی، یہ ہندوؤں کے ملک تھے، چند مسلمان تاجر گئے، جب وہ سودا بیچتے تھے سودے کا عیب بھی بتاتے تھے، وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے دین کی اوبلیگیشن ہے کہ ہمارا رزق حلال نہیں ہوگا تو ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اور سب کچھ برباد ہو جائے گا، اس لیے یہ ہمارے لیے سینسٹیو ایریا ہے کہ ہم اپنے چیز کا عیب تمہیں بتائیں۔ وہ اتنے امپریس ہوئے کہ وہ پورے ملک آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں، اور دنیا میں نمبر 1 پریکٹسنگ مسلمان اگر کسی ملک میں ہے نا تو انڈونیشیا اور ملیشیا کے مسلمان ہیں۔ 80% سے زیادہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھنے والے تو آلموسٹ 100% ہے۔ تصور ہی نہیں، جو لوگ وہاں رہ کے ہیں ان سے پوچھیں، وہ بتائیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی لوگ اس طرح مسجد سے نکل رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے جمعوں کا رش ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ اسلام اسی تجارت کی برکت سے پہنچا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو رزق حلال کے حوالے سے بتائیں کہ ہم یہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ جو مسجد کا پلیٹ فارم ہے وہ خود بھی تو رزق حلال کا اہتمام نہیں کر رہا نا، تو وہ وہاں سے آواز کیسے بلند کرے؟ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیں ویسے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر سے کسی نے بھرے مجمع میں پوچھ لیا کہ یہ آپ نے لباس کیسے سلوایا، ہم آپ کا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے، حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے، تو انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دے گا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 2 چادریں جو ہے وہ ان کو ملا کے یہ لباس بنایا گیا ہے، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دی تھی۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب ہم آپ کی تقریر بھی سنیں گے، آپ کی اطاعت بھی قبول کریں گے۔ کریڈیبلٹی لیڈر کی ہونی چاہیے، اور یہ لیڈر کا کام ہے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی پیدا کرے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، رات کے اندھیرے میں نبی الاسلام اپنی بیوی کو اعتکاف کی حالت میں تھے، گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں انصاری اصحاب تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا ایک عورت کے ساتھ، سٹریٹ لائٹ بخاری مسلم میں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم سے نہیں۔ یہ عرب کا ایک محاورہ تھا، بولا جاتا تھا کہ میں اسے اعلان برات کرتا ہوں۔ دوسری طرف یہی امت رسول اللہ کی شفاعت کی امیدوار ہے۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں بتا کے جا رہے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، تو کس منہ سے قیامت والے دن نبی علیہ السلام سے شفاعت کی یہ ریکویسٹ کریں گے؟ ایسے لوگوں کی تو شکایت ہی لگے گی نا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، دیکھو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا کہ تم نے مال غنیمت میں خرد بد نہیں کرنی، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اپنے جانوروں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ قیامت کے دن اس کا اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، جو ایک تھریشولڈ پوائنٹ کو 5 اونٹ جب ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اور وہ چیخ کے مجھے کہہ رہا ہو کہ اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کرے، میں نے تمہارے کچھ کام نہیں آنا، میں نے دنیا میں بتا دیا تھا۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی پہ اس کی گائے سوار ہو، بکری سوار ہو جس کی زکوٰۃ اس نے دنیا میں نہیں دی، میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا، اب اللہ کے حضور میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ نبی علیہ السلام یعنی بڑے اسٹریٹ فارورڈ تھے، انہوں نے یہ چیزیں کھول کھول کر بیان کی ہیں۔ امت کو یہ جو کہانی کسی نے پڑھا دی ہے نا کہ آپ جو مرضی کریں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، محبوب نے تو شکایت لگانی ہے۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کی تعلیمات حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، دونوں کو پیرلل میں لے کے چلنا ہے۔ یہ ٹوٹل پیکج ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے نمازوں کے خدا کو مان لی۔ قرآن میں ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، کڑی بھی پہنتے ہیں، اور اس طرح رزق حرام بھی ان کا اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ تو بیسیکلی مذہبی پلیٹ فارم سے آواز بلند ہونی چاہیے تھی۔ یہاں پہ ان کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چندہ لے کر آتا ہے، آج تک کسی عالم نے نہیں پوچھا کہ تیری کمائی حلال ہے یا حرام ہے۔ دیکھیں، حالانکہ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے اتنی بڑی رقم دینے کے لیے آیا ہے، تو پھر ایسے لوگ کس طرح رزق حلال کی کسی کو ترغیب دلا سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر خود بھی کمزوری ہے۔ جنہوں نے ترغیب دلانی تھی وہ خود بھی چندے میں خود بد کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں ڈکلیئر تنخواہ 25-30 ہزار اور آپ روزانہ کا 25-30 ہزار خرچ کر رہے ہیں، تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس میں سب نے آواز بلند کرنی ہے، اور سب سے پہلے اپنی ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ جی سیدھی سی بات ہے، میں اور آپ علمی شاوت پوری کر لیں،
لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھیں لیکن اس کے اوپر پریکٹیکلی نہیں چل رہے ہیں. ہم معاشرے میں کیا تبدیلی لائیں گے؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا. ایک گھر کی صفائی ہوگی, دوسرے گھر کی صفائی ہوگی. وہ جو ایک انگریز نے کہا تھا نا کہ ہر شخص اپنے گھر کے آگے صفائی کر دے نا تو صبح کے وقت پورا شہر صاف ہو جائے گا. یہ سب نے کام کرنا ہے, صرف لوگوں کو وصیت نہیں کرنی حق بات کی, بلکہ خود بھی اس گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گی. لیکن نماز آپ نے پڑھنی ہے, وہ فرض آپ نے ادا کرنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ تو ایک ڈیوٹی ہے, وہ تو ہم نے یہ نہیں کہ وہ بھی پیرلل میں گناہ اپنے لیے کھڑے کر رہے ہیں. ایک بندہ جو ساری زندگی ایسے گزار دیتا ہے, اللہ نہ کرے جی ایسا نہیں ہو رہا ہے سر, مارا گیا جی, مارا ٹھیک گیا. ہے, تو مطلب وہ ایسے ہی گزار رہا ہے, اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی یہ پھر مائل ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کسی کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. دنیا میں تو ہم ایسا نہیں کرتے. نہیں, تھوڑا کسی ناکام انسان کو دیکھ کے انسان خود ناکام تھوڑا سا یہ سمجھا دیں کہ ایک آپ کے سامنے بندہ ایسی ساری زندگی وہ ملاوٹ بھی کرتا رہا ہے, نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھتا رہا, تو وہ مر گیا, ٹھیک ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھایا بھی لوگوں نے, بتایا بھی لوگوں نے, دینی علماء بھی بتا رہے ہیں, لیکن وہ نہیں مان رہا بات کو. وہ کہتا ہے جی نماز اپنی جگہ تھے وہ کام اپنی جگہ, جی بس ہمارا کام صرف بتانا ہے. ہاں بالکل, اور اللہ کا ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ, میں تو کہتا ہوں حلال رزق کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے. دیکھیں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ اس کا فیصلہ کرے گا. جو دنیا سے جا چکا, بخاری میں حدیث ہے, وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا, تم اسے گالی مت دو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا. ہم کسی کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کریں گے, اللہ اسے معاف کرے, لیکن عبرت کے طور پہ آپ اگلے واقعات بیان کریں گے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ 2 پیغمبروں کے صحابہ ہیں, اتنا بڑا درجہ ہے, حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی برائی کا ذکر کیا. آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ عبرت حاصل کریں. وہ یقیناً ہم بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا. یہاں بھی ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے. باقی گن پوائنٹ کے اوپر تو ہم کسی کو اصلاح والا معاملہ نہیں کر سکتے. ہاں ہم اپنے بیوی بچوں کے اوپر زبردستی کریں گے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں پر نگہبان ہے, ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کے بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ ہم لوگوں کو ترغیب دلائیں گے. باقی اگر ہم یہ رونا صرف روتے رہیں گے نا کہ جی اصلاح ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے تاکہ اللہ کے حضور ہم یہ کام کا فرمان. میں اس کے جواب میں لکھتا ہوں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ٹھیک ہے, یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ ہمارا کام ہے. اکثر آپ دیکھیں گے کہ کوئی قول زری لکھا ہوگا, بات اچھی ہوگی, لیکن لکھا ہوگا نیچے حضرت علی کا قول, سیدنا علی کا وہ قول نہیں ہوگا. کوئی بھی اچھی بات آپ کسی صحابی کی طرف, اہل بیت میں سے کسی کی طرف منسوب کر کے, یا نعوذ باللہ رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے بیان کریں, تو بخاری مسلم میں تو حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی, چاہے وہ بات ٹھیک بھی ہے لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی, وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے, یہ دین کا مسئلہ ہے. آپ قول زری کے طور پہ ضرور بیان کریں, لیکن خام خواہ ہر چیز کے نیچے حضرت علی نے فرمایا, ٹھیک ہے, حضرت ابوبکر نے فرمایا, انہوں نے فرمایا ہی نہیں ہوتا. تربوز کے اندر تھوڑا سا ایڈیٹنگ کر کے اللہ کا نام ایسے کٹا ہوا تربوز, اس طرح کی چیزیں, مطلب یہ کیا, یہ سارے جہنمیوں والے کام کر رہے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے. یہ سیم حرکتیں نا ہمارے پڑوسی ملک میں, وہ آپ نے دیکھا ایک ادرک کو انہوں نے کس طرح کاٹا ہوا ہے, وہ ہنومان کی طرح نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, پھر ٹھیک ہے, پھر آپ یہ کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں جی اوریجنلی بھی اگر کوئی چیز ہو جائے تب بھی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو لے کے دین کی حقانیت کے طور پہ پیش کریں. یہ آپ دین کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا سودا بیچ رہے ہیں, ویوز کے لیے بیچ رہے ہیں. اللہ سے ڈر جائیں. اس قسم کی حرکت کرنا اور یہ کہنا فلاں جگہ اللہ لکھا گیا, فلاں جگہ محمد لکھا گیا, مچھلی ہے آپ اس کی زیارت کریں, بعض اوقات نیچرلی ہو بھی جاتا ہے, لیکن وہ اللہ کے سوا بھی بہت کچھ لکھا جاتا ہے. کل کو وہ نکل آیا تو آپ اسے کیا جسٹیفائی کریں گے؟ خدا کا دین ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر اپنے معاملات کو لے کے چلیں. یہ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام اپنے بعد کوئی زندہ معجزہ بھی چھوڑ کے جا سکتے تھے نا. آپ نے کتاب اللہ اور سنت کو چھوڑا اور کہا میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بعد اسلام کے حق ہونے کی نشانی آب زمزم ہے, یہ بھی نہیں کہا, حالانکہ زندہ معجزہ ہے. لیکن نبی السلام کو پتا تھا کہ فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ تعالیٰ نے ایک جاری کیا ہے. یہاں لوگوں نے کیا مشہور کیا جی, زمزم کا ایک قطرہ کسی پانی میں ڈال دیں وہ سارا زمزم بن جاتا ہے. جاپان کے ڈاکٹروں نے تحقیق کی, بالکل جھوٹ, جاپان کے ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ادھر یہ ہے کہ عرب ملکوں کے اخبارات میں آپ پڑھیں, سعودی عرب کی پوری ڈاکومنٹری رکھی ہے کہ زمزم کے پانی کی لائن میں گٹر کا پانی مکس ہوا, کتنے حاجی بیمار ہو گئے. اب انہوں نے باقاعدہ یہ رکھا ہوا ہے کہ مختلف جگہوں سے وہ اس کے سیمپلز لیتے ہیں,
زمزم پی کے لوگ بیمار ہو رہے تھے. اب ان کی بات مان لیں تو گٹر کا پانی پاک ہو جانا چاہیے تھا زمزم ڈلتے ہی. خود زمزم ان کی وجہ سے بیماری والا پانی بن گیا. یہاں لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کر دیا جی بسم اللہ پڑھ کے آپ زہر پی لیں کچھ نہیں ہوگا. جی بھائی زہر چھوڑیں, آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں ننگے فرش کے اوپر, لگ پتہ جائے گا. اور یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح وظائف پڑھ کے ناگہانی آفتوں کو اپنی طرف بلانا ہے. وظائف ضرور ہیں, جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے جو پڑھتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, شام کو پڑھ لے اسے کوئی موذی جانور کا زہر اثر نہیں کرے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ پڑھ کے آپ نے جا کے کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دینا. اگر یہ کریں گے نا تو آپ تقدیر غالب کریں گے. ہر جگہ موجود ہے ناگہانی آفت, ناگہانی آفت. اسلام میں کہیں یہ نہیں کہ اوور ایکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بیک سے بھی آپ پہچان لیتے ہیں اس کو, کیونکہ وہ جو نہیں ہوتا وہ بننے کی کوشش میں اوور ایکٹ ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے ہم مسلمان بھی اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں زیادہ تر. دیکھیں آپ دنیا میں کسی کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں, آپ اچھی ایکٹنگ بھی کر لیں, اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اگر ایک مسلمان کو اس حدیث کا مطلب پتہ ہے نا تو پھر وہ ایکٹنگ کر کے لیپا پوتی کر کے دنیا کو اگر دھوکہ دے بھی لے, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بظاہر اچھے اعمال جو نظر آنے والے ہیں, جو بیسیکلی اس بنیاد پہ ہیں کہ اس نے دنیا کمائی ہے, تو 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے. مسلم شریف میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک شہید کو بلایا جائے گا, ایک سخی کو, ایک قرآن کے عالم کو, تینوں کو الگ الگ اللہ بلا کے پوچھے گا میں نے تجھے اتنا کچھ دیا, تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید کہے گا یا اللہ جان تھی دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں اور دنیا میں تیری تعریف ہوگی, ہو سکتا ہے تجھے نشان اجر بھی مل گیا, یعنی آج کی لینگویج میں, لیکن میرے حضور کوئی اب تیرے لیے اجر نہیں ہے, اوندھا منہ کر کے جہنم میں. سخی کو جب اللہ پوچھے گا کہے گا میں تو تیرے راہ میں مال خرچ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہ بڑا سخی ہے, دنیا میں تیری تعریف ہوئی اور اوندھا منہ کر کے جہنم میں. پھر قرآن کے عالم کو اب بتائیں اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا قاری ہے, دنیا میں تیری تعریف ہوئی, تیرے ناموں کے ساتھ بڑی دھومیں بھی لگی اشتہاروں پہ, لیکن میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. پھر مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. پڑھی نماز ہے, نماز سے بڑی کوئی توحید کا کام ہو سکتا ہے, لیکن شرک کیا. جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. نماز بھی شرک کا باعث بن گئی جی, اگر دکھلاوے کے لیے, صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے شرک کیا, رمضان کا روزہ رکھا یا کوئی بھی روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے تو شرک کیا. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. اچھا سر, آپ نے وہ دیکھی ویڈیو ایک ٹرک کوک کا ٹرک لوٹا گیا جو؟ جی ہاں, ویڈیو دیکھی سر آپ نے؟ جی جی. کیا میں ویسے یہ ایمان سے سمجھتا ہوں اور میرا ایمان ہے یہ کہ جو لوگ ٹرک لوٹ رہے تھے ان میں نے ویڈیو آبزرو کی غور سے, زوم کر کے بھی داڑیوں والے بھی تھے ماشاءاللہ. جی 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 ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہوں گے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ جو ٹرک سارے لوٹ رہے تھے, اگر وہاں پہ وہ سوات والا جو قتل ہوا بندہ اگر وہ وہاں پہ ہوتا تو وہ ٹرک لوٹنے والے اس کے ساتھ وہی کرتے, میرا خیال ہے. جی جی دیکھیں وہ جو ٹرک لوٹنے والے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا ہم نے بائیکاٹ کیا ہے, اور وہی پروڈکٹس جو ہیں وہ لوٹنے کے لیے بےتاب ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ مسجد کی صف میں پہلی صف کے اندر نمازی کھڑے ہو کے امریکہ اور اسرائیل پہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور آخری صف میں کھڑے ہوئے نوجوان جو ہیں وہ گرین کارڈ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی چیز چل رہی ہے, سیدھی سی بات ہے, ایک تلخ حقیقت. اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ ہے سر آپ کو تھوڑا سا؟ کیا وہ سوات والا؟ ہاں جی, سوات والا یہ ہے کہ 22 لوگ ابھی تک پکڑے جا چکے ہیں. جس نے گولی چلائی تھی وہ بھی پکڑا جا چکا ہے, وہ جوڈیشل ہو چکا ہے, اور وہ ٹوٹلی ایک آپ سمجھ لیں پورے پلان کے ساتھ وہ سارے کا سارا معاملہ کیا گیا تھا. اور وہ آپ کو پتا ہے جو ایک پورے ملک کے اندر اس طرح کا معاملہ بنا ہوا ہے, بیسیکلی کوئی توہین مذہب رپورٹ نہیں ہوئی. اس میں سب سے پہلے ان کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے تھا جن لوگوں نے وہ ہوٹل کے کمروں میں شور مچایا؟ جی وہ سارے کر رہے ہیں, لیکن وہ بیسیکلی نا ہماری ایجنسی ریاستی اداروں کے لوگ, جب میں ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نا ڈیٹرنس ان میں پیدا کرنے کے لیے نا یہ خبریں دیا کریں, ان کا موقف یہ ہے کہ جب ہم بار بار ٹی وی پہ خبر دیں گے نا تو ان کے جو باقی حمایتی دنیا میں ہے نا وہ پھر روڈوں پہ آ جائیں گے اور وہ اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیں گے. آپ کو پتا جڑا والا جو انسیڈنٹ ہوا تھا چرچز والا, سینکڑوں لوگ اس میں پکڑے ہوئے ہیں, وہ جان نہیں چھوٹ رہی. سرگودا میں جو کچھ ہوا پکڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ اس چیز کا راگ اس طرح الاپتے نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ ان کو سزائیں دے کے نا دکھایا کرے لوگوں کو تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو. وہ کہتے ہیں ابھی یہ معاشرہ اس قابل نہیں ہوا, باقی لوگ بھی پھر ان کے حمایتی نکل آتے ہیں, الٹا وہ پھر ہمدردی. آپ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس لوگ آئے کہ سیالکوٹ میں جب وہ سری لنکن کو مارا تھا نا, وہ 200-250 لوگ وہ محفل میلاد کر رہے ہوتے تھے اس تھانے کے اندر. تو وہ مجھے خود پولیس والوں نے بتایا کہ جی ہم شرمندہ ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی نیک لوگوں کو تو نہیں پکڑ لیا, ہم گنہگار تو نہیں ہو رہے.
सब कुछ देखने के बावजूद। ये है इन लोगों का धोखा। वो लोग पूरी नेक नीति से समझ रहे हैं कि हमने सही काम किया जो कानून को हाथ में लिया, जब बाद में साबित भी हो गया कोई ऐसी चीज है। पहले तो सिर्फ जो लोग वहां जाते थे ना, ये लेकिन देखे इसी कल्चर में सोहेल अहमद जैसे लोग भी तो हैं जिन्होंने कभी कोई वल्गर जुमला नहीं बोला। लेकिन सर उस निजाम का हिस्सा है ना, वो उनको प्रमोट कर रहे हैं उस निजाम को। मैं तो ठीक है, लेकिन उन्होंने उस सिस्टम में रहते हुए अपनी तो एक एग्जाम्पल सेट की है। मैं तो ज़ाहिर है इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, इस पूरे सिस्टम को। मैं कहूंगा इसका कोई अल्टरनेटिव ऐसा होना चाहिए। जो काम किया वो बिल्कुल दुरुस्त है, एक हुज्जत तमाम कर दी है। कोई ये गिला नहीं कर सकता कि हमें किसी ने इस हवाले से इंपॉर्टेंस नहीं दी है। उन्होंने तो देखे जो ख्वाजा सराह है उनकी जमातें भी निकाली हैं, वहां पे भी यही लोगों ने जो बदकारी का अड्डा चल रहा था उनके इलाके में वो खत्म हुआ, उनका खर्चा उठाया, उनके लिए एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया, 40 लाख रुपया उनका महीने का फंड का उनकी तरफ जाता है, उनसे ये बुराई का काम छुड़वाया। अपनी तौर पे तो उन्होंने कोशिश की ना, बाकी उसका रिजल्ट आना जरूरी नहीं है। देखें बुखारी मुस्लिम हदीस है, क़यामत वाले दिन कई नबी भी इस हाल में आएंगे, किसी के साथ 5 बंदे होंगे जो ईमान लाए, किसी के साथ 4, किसी के साथ 3, 2, 1, और बाज नबी ऐसे भी होंगे कि एक बंदा भी उन पे ईमान नहीं लाया होगा। सिफर। ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है। अब वो नबी नाकाम नहीं हुए, उनका काम तो सिर्फ बात पहुंचाना था। मेरा ख्याल है तारिक जमील साहब पूरे इखलास के साथ वो समझते हैं कि मैं एक बात के इखलास करूं, वो कर रहा। बाकी अगर उससे कोई ट्रिगर नहीं हुआ, ठीक है, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर वो बंदा मुजरिम होगा और अल्लाह ताला कहेगा कि तुझे मौका तो दिया था मैंने। और मैं आपको बताऊं, लोगों को पता चल जाता है, कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली है। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने पूरी जिंदगी, अभी जब ये इमरान रियाज साहब आपके छूट के आए तो उसी वक्त फोन पे मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि अली भाई मैंने इतनी सूरतें याद कर ली हैं और मैं वहां अकेले बैठ के सोचता था कौन कौन मेरे लिए दुआ करता होगा, तो आप करते थे। मैंने कहा हाँ मैं दुआ भी करता था, जाहिर है एक मुश्किल से आप गुजर रहे थे। तो वो कहते हैं मैंने इस तरह तफसीर भी पढ़ ली, मैंने कुरान के ही पढ़ लिया, उसके बाद से मैंने अपनी रूटीन में रख लिया। तो करते करते देखे, अच्छा अब मुझे ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनको कहता कि यार ये दाढ़ी अब आपने कटानी नहीं है, रख ली है। तो अच्छा लेकिन मैंने कहा कि मैं पहली दफा ना उनको कहूं, मैं कहूं कि मैं आपके लिए दुआ करता हूं, मुझे अच्छा लगा, आपको दाढ़ी बड़ी खूबसूरत लग रही थी, बस मैंने इस तरह एक मैसेज दिया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इस्तिकामत दे दी है, टोपी भी रख ली है, तो एक स्टेप उन्होंने तय किया। तो इस तरह एप्रिशिएट करना चाहिए। जुनैद जमशेद साहब ने पहले छोटी सी दाढ़ी रखी, फिर कटवा दी, फिर दोबारा वो चले गए अमेरिका, फिर दोबारा से हुआ, फिर अल्टीमेटली देखें दुनिया से जब गए वो फाइनली कामयाब होके गए। मेरा ख्याल है जिन लोगों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, अगर वो जिंदा है ना, तो अभी जिंदगी की बाजी उन्होंने हारी नहीं है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी सच्चाई पे इस्तकामत दे, हमारे अंदर कभी तकब्बुर ना आए कि हम कोई ज्यादा नेक है। हम तो खुद डरते हैं अपनी आखिरत के मामले में, और कोशिश करें कि जिन तक अच्छाई की बात पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। बाकी अगर कोई इसी हालत में दुनिया से चला जाता है, उसका उसके रब का। अच्छा सर, आखिर में हम बात करेंगे जहां से हमने स्टार्ट लिया था कि वो इकरारुल हसन साहब ने आजकल जो वो मुझे लोगों ने बताया भी है कि वो तुम्हारा जो 2-3 साल पुराना शो था ना, मैंने गेटअप किया था ना उसी तरह पीर का, वो गेटअप करके भी किया था मैंने शो जो, ठीक है, तो उसी को देख के उन्होंने किया है। तो इकरार साहब ने ये मुद्दा उठाया कि मैं नून लीग, पीपल्स पार्टी सब इस हमाम में नंगे हैं, उसके बाद जाके बैठते हैं। तो उनको ये भी था कि बैकलैश क्या आएगा। फिर भी मैं कहता हूं जितनी उन्होंने हिम्मत दिखाई है, नो डाउट, हाँ वो उन्हें सलाम है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको भी उनके साथ हम आवाज इस हवाले से होना चाहिए। मैंने भी उनको अप्रिशिएट किया, वीडियो में भी, फोन पे भी मेरी बात हुई। मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी कि आप कानून को हाथ में ना लें। जो आप कहते हैं मैं दफा 144 के बावजूद वहां पहुंच जाऊंगा, मैंने कहा ये कानून कहीं भी नहीं मेरा टूटना चाहिए। इख्तिलाफ था उनसे। जी जी, वो समझ जाएंगे। हाँ जी, इसलिए यहां पे जो मर्जी लिखे, आप देखें एक ही वाकया है कि जी पुल बचा लिया, वो आपको हजरत अली अजमेरी साहब के बारे में मिलेगा। आप सियालकोट में चले जाएं, उधर जो इमाम अली उल हक साहब हैं उनके बारे में मिलेगा। जेलम में भी जो पुल है ना, वो इधर सलमान फारिस ने बचाया था। एक ही बात है। और ये वाकया कि सज्जे पासे सलाम फेरा सारे हाफिज हो गए, बाईं तरफ सलाम फेरा सारे नाजरा हो गए, ये आपको कई बुजुर्गों के बारे में मिलेगा। ये बैठ के कहानियां बनाई हुई हैं।